رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في موضع آخر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تمام قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، تکبر، جلال صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق، ضروری اور مناسب ہے. درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے. صحابہ ایک ایسی جماعت ہیں، ایک ایسا گروہ ہے کہ ان کا ایمان، ان کا عمل، ان کا عقیدہ اتنا خالص، اتنا عمدہ، اتنا بہترین تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کو ہمارے لیے معیار بنا دیا، ان صحابہ کو ہمارے لیے کرائٹیریا بنا دیا کہ اگر تمہیں اپنا ایمان جانچنا ہے، اپنا عمل جانچنا ہے تو صحابہ یہ ایک ترازو ہیں، یہ ایک میزان ہے. ان پر اپنا ایمان توڑ لو، اپنا عمل جانچ لو، اپنا عمل پرکھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم صحیح راستے پر ہو گے. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 135 میں ارشاد فرمایا: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ کرام، تو یہ لوگ بھی ہدایت پا جائیں گے، سیدھے راستے پر آ جائیں گے. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں صحابہ کے راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ کے راستے سے جو شخص دور ہوتا ہے، جو ان کے راستے کو چھوڑتا ہے، جو سبیل المؤمنین ہے، تمام مومنوں کا راستہ، اور سب سے پہلے مومن جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، ان کے راستے کو جو چھوڑتا ہے، رب العالمین نے فرمایا نولیہ ما تولی، وہ جس جانب جانا چاہتا ہے ہم اسے اسی راہ پر لگا دیتے ہیں. ونصلیہ جہنم، اور کل قیامت کے دن ہم اس شخص کو جہنم میں ڈھیل دیں گے.
وسعت مصیرہ، اور جہنم بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ صحابہ کا یہ سب سے بڑا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ صحابہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ آج کی گفتگو میں صحابہ کے مقام کو، ان کے مرتبے کو بیان کرنے نہیں آیا، میں دراصل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا جو یہ مقام ہے، یہ جو مرتبہ ہے، اور ان کے درمیان اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے، اس کے بارے میں ہم ذرا غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کو یہ مقام ملا تو کیوں ملا؟ صحابہ کی اتنی عظمت ہوئی تو کیوں ہوئی؟ اور صحابہ کے درمیان اور ہمارے درمیان کون کون سے عظیم اور بڑے فرق ہیں، ان کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے چند فرق میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بات کہیں، خود اس پر عمل کرنے، اور اس کے بعد آپ تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ صحابہ کرام اور ہمارے درمیان سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام کو نیکیاں کرنے کی عادت تھی، اور اتنی زیادہ عادت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا پڑتا تھا کہ رک جاؤ بس، اور زیادہ نہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دھکیلنا پڑتا ہے کہ بھائی نیکیاں کرو، تھوڑا سا اور، یہ ہمارا حال ہے۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ بخاری کی روایت میں حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ 3 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور آ کر سوال کیا کہ اللہ کے رسول کی عبادت کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں فَلَمَّا أُخْبِرُوا أَنَّهُمْ تَقَلُّوهَا، جب انہیں بتایا گیا نبی کی عبادت کے بارے میں تو انہیں محسوس ہوا کہ گویا ہم تو بہت کم عبادت کرتے ہیں۔ فوراً وہ کہنے لگے وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، ہمارا نبی سے کیا مقابلہ، نبی کی تو سارے پچھلے اگلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اور نبی کی عبادت کا یہ حال ہے، ہم اور نبی کے درمیان کیا مقابلہ۔ تو ایک ان میں سے ایک نے کہا اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، میں تو ہمیشہ رات بھر عبادت کرتا رہوں، میں پوری زندگی راتوں میں اٹھ کر اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھوں گا۔ دوسرا شخص وہ کہتا ہے انا اصوم الدهر ولا افطر، میں ہمیشہ روزے دیتا رہوں گا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا۔ اور تیسرا شخص کہتا ہے وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں عورتوں سے دور رہوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ ان کے پاس آیا اور کہا انتم قلتم الذی کذا وکذا، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ یاد رکھو اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم له، خبردار رہو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں، اور اللہ رب العالمین کا تقویٰ بھی میرے یہاں تم سے زیادہ ہے، لیکنی اصوم و افطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں، روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، واصلی و ارقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور آپ نے فرمایا میں شادی بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا، صحابہ کرام نے رات بھر نمازیں پڑھنے یا پوری زندگی روزہ رکھنے اور شادی نہ کرنے کی بات صرف اس لیے کہی تھی کیونکہ ان کے یہاں نیکی کرنے کا شوق بہت زیادہ ہے، نیکی کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو روکنا پڑا کہ نہیں، اتنی زیادہ نیکیاں نہیں کہ اپنے آپ کو تم ہلاک کر دو، اپنے آپ کو تھکا دو۔ اسی لیے بہت ساری حدیث میں آیا ہوا ہے، بخاری کی روایت میں آپ نے فرمایا خذوا من الاعمال ما تطيقون، جو اعمال تم کر سکتے ہو، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، اپنے اوپر بوجھ بنو گے، اپنے اوپر بوجھ ڈالو گے، زبردستی کرو گے تو یہ تمہارے اوپر وبال ہو جائیں گے، تمہارے اوپر سختی خود لوٹ کر آئے گی۔ اس کے بعد ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فی کا بقرأ القرآن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے دنوں میں قرآن پڑھوں، پورا قرآن کتنے دنوں میں ختم کروں؟ آپ نے فرمایا فی شہر، ایک مہینے میں کر لیا کروں۔ انہوں نے کہا انی اقوی من ذلک، اللہ کے رسول میرے پاس اس سے زیادہ کی طاقت ہے، میں اور کم دنوں میں پڑھ سکتا ہوں۔ تو حدیث کے راوی کہتے ہیں وہ بار بار یہی کہتے رہے انی اقوی من ذلک، اللہ کے رسول میرے پاس اور طاقت ہے، اس سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 7 دن میں پڑھ لیا کرو،
کم میں قرآن ختم کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا۔ صحابہ کرام کا تو یہ حالت تھا کہ وہ اپنے آپ کو نیکیاں کرنے کے لیے اعمال میں تم بالکل اعلیٰ لیول پر ایکسٹریم لیول پر صحابہ کرام تھے کہ ان کو روکنا پڑتا تھا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایمان کے آخری درجے پر واقع رہنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان پر برقرار رہیں، اور ہلکا سا اگر کوئی ہمیں دھکا دے تو ہم کفر میں داخل ہو جائیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ ہمارے سوال ایسے ہوتے ہیں کہ اگر میں یہ نہ کروں تو کیا چلے گا؟ اگر میں فرض پڑھ لوں، سنتیں نہ پڑھوں تو چلے گا؟ میں اگر ایسا نہ کروں تو میرے ایمان میں کوئی خرابی تو نہیں آئی؟ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا ایسا بتائیے اللہ کے رسول کہ ہم کس طرح اللہ رب العالمین کے قریب ہو سکتے ہیں، ہم کس طرح شفاعت پا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے سوالات کیسے ہوتے تھے میں ابھی آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہم میں اور صحابہ کرام میں فرق ہے کہ صحابہ کرام نیکیاں کرنے میں اتنے بڑے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول کو ان کو روکنا پڑتا تھا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں زبردستی نیکیاں کروائی جاتی ہیں، ہمیں زبردستی نیکیوں کے لیے ابھارا جاتا ہے۔ دوسرا فرق ہم میں اور صحابہ کرام میں یہ تھا، اور شاید اسی وجہ سے تھا کہ ان کے اندر نیکیاں کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ اس وجہ سے، اسی لیے ان کی زندگی میں لغویات نہیں تھی، ان کی زندگی میں فالتو باتیں نہیں تھی، ان کی زندگی میں فالتو کام بھی نہیں تھے۔ وہ صرف اور صرف ایسے کام کرتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے جو ان کے لیے دنیا میں بھی مفید ہوں اور قیامت کے دن کی آخرت میں بھی ان کے لیے فائدہ مند ہوں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری زندگی لغویات سے بھری ہوئی۔ لغویات کیا ہوتی ہیں؟ لغویات بولتے ہیں ایسے کام، ایسی باتیں جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی باتیں اور ایسے کام جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو۔ صحابہ کرام کا کیا حال؟ عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے ما ندمت على شيء ندمي على يوم غرب الشمس ونقص فيه عملي ورقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي۔ مجھے اتنا زیادہ افسوس کسی چیز پر نہیں ہوتا جتنا اس دن پر ہوتا ہے جس دن سورج غروب ہو جائے، جس دن سورج ڈوب جائے اور میری عمر کم ہو جائے اور اس دن میرے عمل میں اضافہ نہ۔ یعنی اس دن مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے جب میں کوئی نیک عمل نہ کر پاؤں اور وہ دن گزر جائے۔ ہمارے آپ دیکھیں ذرا، موبائل انسان کے پاس ہوتا ہے، موبائل کھولا، یوٹیوب کھولا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزر گئے، انسان کو معلوم نہیں ہوا ہے۔ فیس بک پہ انسان لگا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے، اور نہ جانے کون کون سی چیزیں آ گئی ہیں۔ انسان کو اپنے وقت کا احساس نہیں ہے۔ یاد رکھیں اس زمانے میں، اس دنیا میں جو شخص وقت کی قدر نہیں کرتا پھر وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ زمانہ اسی کو اپنے سر پہ بٹھاتا ہے جس نے اپنے سیکنڈوں کی، اپنے منٹ کی قدر کی ہو، ان کو اہمیت دی ہو، ان کو اپنے صحیح کام میں لگایا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر لوگ جو ہیں خسارہ اٹھانے والے ہیں، اکثر لوگ اس میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ صحت اور الفراغ۔ یعنی انسان کو اللہ رب العالمین نے صحت سے نوازا ہے، تندرستی سے نوازا ہے، اور انسان کے پاس خالی وقت بھی ہوتا ہے۔ یہ 2 عظیم نعمت ہیں، وقت اور صحت۔ لیکن اکثر انسان آپ دیکھیں، انسان کو نہ اپنی صحت کی فکر ہے، انسان کو نہ اپنے وقت کی فکر ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 نعمتوں میں اکثر لوگ جو ہیں خسارہ اٹھا رہے ہیں، وہ نقصان میں ہیں، وہ ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سے ابن آدم کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک وہ 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے۔ اور ان 5 چیزوں میں 2 سوال وقت کے بارے میں، ایک جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری، اور ایک انسان سے پوری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ عمر کہاں گزاری۔ یاد رکھیں یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم انسان جو ہے اپنے وقت کو ضائع کرتے رہیں، اپنے وقت کو فالتو اور بے معنی اور لا یعنی چیزوں میں لگاتے رہیں، اور ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے یہاں بچ جائیں گے۔ حدیث میں واضح الفاظ ہیں لا تزول قدم ابن آدم، آدم کی اولاد کے قدم اللہ رب العالمین کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ یاد رکھیں انسان کو اسی لیے چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو اہمیت دیں،
اپنے وقت کو اچھے کاموں میں لگائیں جن کاموں سے ہمیں دنیا میں فائدہ ہو، جن کاموں سے ہمیں آخرت میں فائدہ ہو۔ یہ صحابہ کرام اور ہمارے درمیان بہت بڑا فرق۔ اس کے بعد ایک اور فرق جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صحابہ کرام کے جو سوالات ہوتے تھے، ان کے سوالات اور ہمارے سوالات میں کیا فرق؟ صحابہ کرام کس طرح کے سوالات کرتے تھے اور آج کے ہمارے سوالات کیسے ہیں؟ پہلی چیز یاد رکھیں، سوال کی ہماری شریعت میں اہمیت ہے۔ کئی مرتبہ قرآن میں سوال سے بننے والے الفاظ تقریباً 35 مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں استعمال کیے، اور یہ سوال وہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا پھر اس امت کو کہا گیا فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے پوچھ لیا کرو، علماء سے پوچھ لیا کرو دلیلوں کی بنیاد پر۔ تو سوال کرنے کے لیے ہماری شریعت میں ابھارا گیا ہے، اور ایک موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث ابو داؤد کے اندر راوی حدیث جابر بن عبداللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شفاء العلم السؤال، جہالت کی شفا سوال کرنا ہے۔ انسان کو اگر کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو وہ سوال کر کے اس چیز کو جان سکتا ہے اور اپنی جہالت کو دور کر سکتا ہے۔ جہالت ایک بیماری ہے، نہ جاننا یہ ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کی شفا سوال میں رکھی گئی۔ گویا ہماری شریعت میں سوال پر ابھارا گیا ہے۔ اسی لیے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے لا يتعلم العلم مستحی ولا متکبر، دو لوگ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے، دو لوگ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک وہ شخص جو تکبر کا شکار ہو، متکبر ہو، اور ایک وہ شخص جو شرم کرتا ہو، علم کے معاملے میں شرم کرتا ہو، سوال نہ کرتا ہو، سوال کر کے اپنے علم میں اضافہ نہ کرتا ہو، ایسا شخص کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اب آگے دیکھیں کہ صحابہ کرام کے سوالات اس طرح ہوا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بخاری کی روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اور سوال پر آپ غور کیجیے۔ وہ کہتے ہیں ای الاعمال احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے ان اعمال کے بارے میں بتائیں جو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت میں پڑھو۔ پھر وہ ثم ای، پھر کون سا؟ اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ اس کے بعد کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ رب العالمین کو پسند ہیں۔ صحابی نے بھی وہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں ایسے عمل کے بارے میں بتائیں جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ معلوم کیا ہوا کہ صحابی ایسے سوال کرتے تھے جن کا تعلق عمل سے ہو، جن کا تعلق عمل سے ہو، جن کا تعلق اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے سے ہو، جن کا تعلق اللہ رب العالمین کے قریب ہونے سے ہو۔ صحابہ ایسے سوال کرتے تھے، صحابہ ایسے سوال کرتے تھے جس سے انہیں دنیا میں فائدہ ہو اور آخرت میں فائدہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے بخاری شریف کے اندر، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور فرمایا یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جسے آپ کی شفاعت ملے، آپ اس کے بارے میں سفارش کریں۔ اور یہ سوال ایسا تھا کہ اس سوال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی تعریف کی، اور آپ نے فرمایا قد ظننت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منی، مجھے معلوم تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، تم سے پہلے اس حدیث کے بارے میں اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ کیوں؟ لما رأیتک من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں نے دیکھا ہے تمہارے یہاں حدیث حاصل کرنے میں، حدیث کو سیکھنے کا جو شوق ہے وہ کسی اور کے نہیں پایا جاتا۔ یاد رکھیں ایسا سوال جو قیامت کے دن لوگوں کو فائدہ پہنچاتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایسا سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن شفاعت کسے نصیب ہوگی؟ تو صحابہ کرام ایسے سوال کرتے تھے جن کا تعلق عمل سے ہو، ایسے سوال کرتے تھے جس سے خود بھی ان کو فائدہ پہنچے اور جو دیگر لوگ موجود ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ تو صحابہ کرام کا یہ حال۔ اور ایک صحابی حضرت حذیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
فطروں کے بارے میں سوال کرتے تھے، فطروں کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے تاکہ وہ فطروں سے بچ سکیں۔ ہمارے یہاں سوال کیا جاتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ سوال صرف اس لیے کرتے ہیں کہ سامنے والے کو اچھا دکھائیں، بعض دفعہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے، میں بھی اس بارے میں جانتا ہوں، اسی لیے سوال کرتے ہیں سامنے والے سے تاکہ اگر وہ جواب نہ دے پائے تو میں جواب دوں اور اس کی طریقہ دوں۔ ہمارے یہاں سوال کرتے ہیں، سوال اس لیے کرتے ہیں، اور سوال کیسے کرتے ہیں آپ غور کریں۔ بعض دفعہ سوال آتے ہیں، ایک صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر جو پھل کھایا تھا اس پھل کا نام بتائیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس پیڑ کا ذکر تو کیا ہے، لیکن وہ پیڑ کون سا تھا اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کیا، اور اس کی ضرورت بھی نہیں۔ اس واقعے سے جو نصیحت اور سبق حاصل کرنا چاہیے وہ ہم بھول جاتے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا نام کیا تھا، یہ کب ہوا تھا۔ اصحاب کہف جو غار میں سوئے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کا نام ذکر نہیں کیا، تعداد بتائی ہے، زمانہ کیا ہے نہیں بتایا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کا نام کیا تھا، کس زمانے میں آئے تھے، اس صدی کا نام بتائیے، وہ کس شہر میں آئے تھے، کس علاقے میں آئے تھے۔ تو یاد رکھیں، یہ سب جان کر آپ کیا کریں بھائی، ان کا نہ آپ کے علم سے کوئی تعلق، نہ آپ کے عمل سے کوئی تعلق، نہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ ملتا ہے۔ صحابہ کرام کے سوالات اسی لیے میں نے آپ کے سامنے رکھے تاکہ معلوم ہو سکے کہ صحابہ کرام کے سوال کرنے کا انداز کیا ہے۔ صحابہ کو ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے معیار بنایا ہے، ہمارے لیے کرائٹیریا بنایا ہے، وہ ترازو ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارے سوالات اور صحابہ کے سوالات میں جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کا نام بتائیے، لوگ سوال کرتے ہیں، عجیب عجیب سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے۔ یاد رکھیں، بعض دفعہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا، یہ حقیقی واقعہ، حالانکہ ان کی انہوں نے سوال یہ کیا کہ اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سونا پہننا حرام قرار دیا ہے، تو انسان سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا، سونے کی چین نہیں پہن سکتا۔ تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ کیا مرد ڈائمنڈ کی ہیرے کی انگوٹھی پہن سکتا ہے؟ وہ سوال کر رہے ہیں اور خود کے پاس ان کی جیب میں 1 روپیہ نہیں۔ یعنی انسان اپنی حیثیت سے بڑھ کر سوال کرتا ہے، میں جانتا ہوں مجھ سے چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ حالت ہے کہ انسان کے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن سوالات ایسے کرنے جا رہے ہیں کہ جن کا ان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ کرام منع کر دیا کرتے تھے، کوئی شخص پوچھتا تھا کہ اس کے بارے میں بتائیں، اگر وہ واقعہ پیش نہ آیا ہوا ہوتا تو کہہ دیا کرتے کہ بھائی چھوڑو اس کو، جب واقعہ پیش آئے گا تب پوچھنا، جب واقعہ پیش آئے تب پوچھنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ سوالات کرتے تھے، لیکن ان کے سوالات عملی ہوتے تھے، ان کے سوالات ایسے ہوتے تھے کہ دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ ہو۔ آخری بات میں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کا حال یہ بھی تھا کہ صحابہ کرام اپنی اصلاح کے لیے، اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آتے اور آپ سے کہا کرتے اللہ کے رسول ہمیں نصیحت کر دیجیے، ہمارے اعمال کی اصلاح کر دیجیے۔ بخاری کے اندر ایک شخص آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اوصینی، مجھے نصیحت کر دیجیے، مجھے وصیت کیجیے۔ آپ فرمائے لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ اس نے کہا فرض کا میرا بے مرتبہ اس نے پوچھا، آپ فرمائے لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آ کر نصیحت طلب کیا کرتے تھے۔ ہمیں اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم اس کی نصیحت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے آج کے سماج کو دیکھتے ہوئے اور نصیحت کو ٹھکراتے ہوئے اس کا ایک نشر کھینچا ہے اور بہت پیارا شعر کہا۔ وہ کہتا ہے کہ ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے، وہ مجھے دشمن لگے ہیں جو مجھے سمجھائے۔ یہ آج کے زمانے کا حال ہے کہ انسان کسی کو نصیحت کرنے جائے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتا، اور صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے، اپنی کمیوں کی اصلاح کے لیے، اپنے ایمان میں اضافے کے لیے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس جایا بھی جائے تو وہ شخص اصلاح قبول کرنے اس کے یہاں بالکل بھی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ انسان اس شخص، یعنی جو شخص اس کو نصیحت کر رہا ہے، جو اس کو وصیت کر رہا ہے، جو اس کی اصلاح کر رہا ہے، اس کی اصلاح قبول کرے۔ یاد رکھیں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکیں،
ہمیں بھی جنت میں رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نوازے، کل قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العالمین کی شفاعت نصیب ہو، تو ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ ہمیں صحابہ کرام اور ہمارے درمیان جو فرق پیدا ہو گئے ہیں ان تمام فروق کو ہمیں مٹانا ہوگا، تبھی ہم اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں اور تبھی ہم اللہ رب العالمین کی ہدایت یافتہ شمار کیے جائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو جو کچھ میں نے کہا سب سے پہلے خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس کے بعد رب العالمین جو ہم تمام نے سنا ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم میں سے جو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، رب العالمین کو خاص اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو، ان کی خطاؤں کو معاف کرنا۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں تو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ان کو بیماری سے نجات دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔